السلام علیکم دوستو آج 26 نومبر منگل کا دن ہے۔ پاکستان کی بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے درخواست دائر۔ دسمبر میں کیا ہونے والا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے خاموشی توڑ دی۔ مریم نواز کا اے پی سی میں شرکت سے انکار۔ وزیر اعظم عمران خان کی سیٹ پر بیٹھنے کا دیوانوں کا خواب۔ اگلے 4 سال میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے بجلی پر منتقل ہو جائیں گے۔ لاہور دوسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آ گیا۔ جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تیاریاں، لیکن کیسے؟ پریشان مت ہوں، اب قسطوں میں بھی حج کریں۔ تعلیم، دفاع، داخلہ کی وزارتیں تبدیل ہونے کا امکان۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، ہائی کورٹ نے حکومت کی درخواست پر جنرل پرویز مشرف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ درخواست پر کل دن 12:30 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ حکومت نے فیصلہ روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو کارروائی سے روکا جائے اور خصوصی عدالت کا غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم نامہ بھی معطل کیا جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ نئی پروسیکیوشن ٹیم تعینات کرنے تک خصوصی عدالت کو کارروائی سے روکا جائے۔ خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ 19 نومبر کو محفوظ کیا تھا، جو 28 نومبر کو سنایا جانا تھا۔ دوستو، ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے منی لانڈرنگ کے لیے ممنوعہ فنڈنگ کا استعمال کیا ہے۔ بابر اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں سارا مالی حساب کتاب جمع کروا چکی ہے۔ پارٹی کے کھاتوں کا مسلسل آڈٹ بھی کروایا جاتا رہا ہے۔ جو وزیر اعظم اپنے خرچے پر گھر میں رہتا ہے، اسے بیرونی فنڈنگ کی ضرورت نہیں۔ بیرونی فنڈنگ کی ضرورت فالودے والے جعلی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو تھی۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے خود منی لانڈرنگ کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نئے پاکستان کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیا پاکستان زمین میں بعد میں اور ذہنوں میں پہلے آئے گا، کیونکہ تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے۔ عوام آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ یہ پیسہ عوامی فلاح و بہبود پر اور ماحول پر لگائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 30-35 سال پہلے لاہور کی آب و ہوا بہت ہی صاف تھی، لیکن اب وہ دنیا کا دوسرا یا تیسرا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ آلودگی کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہے۔ 10 سال میں شہر کے 70% درخت کاٹ دیے گئے۔ یہاں سونے، تانبے، گیس کے ذخائر ہیں۔ زیر زمین کئی خزانوں کو ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا گیا۔ تمام خالی علاقوں میں درخت لگائیں گے، ایسا ملک بنائیں گے کہ ساری دنیا ہماری مثال دے گی۔ دوستو، آزادی مارچ مذاکرات کے حوالے سے فضل الرحمان نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ دسمبر تک تبدیلی آئے گی۔ آئندہ 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ حکومت جائے گی یا ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ نئے سال کے آغاز میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے مزید کہا کہ مارچ کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں اور انتظار کرنا چاہیے کہ تمام طبقات متفق ہیں۔ حکومت نہیں چل سکتی، ہم نے اے پی سی بلائی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لاہے عمل پر غور ہوگا اور شہباز شریف بیرون ملک میں ہے، تاہم اعلیٰ لیگی وفد اے پی سی میں شریک ہوگا۔ دوستو، ملتان میں ٹیچر پر تشدد کرنے والے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ گرفتار افراد نے نیا انکشاف کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پرتشدد ویڈیو جس میں نوجوانوں کو ایک کالج ٹیچر پر تشدد کرتے دکھایا گیا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے نوٹس لیے جانے کے بعد تشدد کرنے والے نوجوانوں کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، جس میں نوجوانوں نے ٹیچر پر طلبہ کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ٹیچر اعجاز نے صلح ہونے پر ہم سے سب ثبوت ڈیلیٹ کراتے ہوئے خود ویڈیو وائرل کر دی۔
دوسری جانب ٹیچر اعجاز کا کہنا ہے کہ ان کی عزت خراب کی گئی ہے، نوجوانوں کو کالج فنکشن میں داخل ہونے اور فیمیل کے سیکشن کی طرف جانے سے روکا تھا۔ دوستو ادھر مریم نواز نے فضل الرحمان کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نو نے اے پی سی میں شرکت کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطحی وفد تشکیل دے دیا ہے۔ وفد میں راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، ایاز صادق اور امیر مقام شامل ہیں۔ دوستو کیا سسٹم تبدیل ہونے والا ہے؟ وزیر اعظم کی سیٹ پر کون بیٹھے گا؟ سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے حکمت عملی کے تحت خاموشی اختیار کر لی ہے۔ نہ تو وہ مزاحمتی سیاست کی طرف گئی ہے اور نہ ہی مفاہمتی سیاست کی طرف گئی ہے، بلکہ خاموشی کو ترجیح دے رہی ہیں، اور مریم نواز کو جب تک احکامات نہیں ملتے وہ خاموش ہی رہیں گی۔ جبکہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں بھی بالکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے مضبوط امیدوار ہیں۔ شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف اپنی مزاحمتی سیاست نہ کریں تو اس سسٹم میں یا اس سے اگلے سسٹم میں وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور حکومت کو ہر لحاظ سے پی ٹی آئی سے بہتر چلا سکتے ہیں۔ وہ نواز شریف کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ سارا معاملہ خاموشی سے ہینڈل کر لیا گیا ہے، جبکہ مریم نواز بھی خاموش ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن نہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، قومی حکومت بننے کا بھی کوئی سر پیر نظر نہیں آتا۔ اسی حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے معروف صحافی ہارون رشید کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی ایک امیدوار ہیں۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس حوالے سے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہارون رشید نے مزید کہا کہ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے تو نون لیگ میں شہباز شریف کا دور شروع ہو گیا ہے اور آس لگی ہوئی ہے کہ ممکن ہے کہ کبھی وزیر اعظم بن ہی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ بھی مل جائے تو نواز شریف کی خواہش ہوگی کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز وزیر اعظم بنے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہارون رشید نے کہا کہ شہباز شریف نہ تو خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی اور چیز میں دلچسپی ہے، وہ بس سڑکیں اور پل ہی بنانے میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ دوستو حکومت نے اگلے 4 سال تک تمام نئی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اگلے 4 سال میں 1 لاکھ گاڑیوں اور 5 لاکھ موٹر سائیکلوں اور رکشاؤں کو بجلی پر منتقل کر دیا جائے گا۔ حکومت برقی گاڑیوں کے درآمد کنندگان اور ایسی گاڑیاں بنانے والوں کے لیے جلد ٹیکس مراعات کی پیشکش کرے گی، جس کا مقصد تیل کے درآمدی بل میں کمی لانا، کاربن کے اخراج کی روک تھام، صنعتی ترقی کا فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ دوستو ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فضائی آلودگی میں آج لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ عالمی انڈیکس میں لاہور کی فضائی آلودگی 233 درجے پر ہے اور شہر فضائی آلودگی کے اعتبار سے آج پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کراچی 172 درجے کے ساتھ آج کا چھٹا آلودہ ترین شہر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق بھارتی دارالحکومت دہلی ماحولیاتی آلودگی میں 211ویں درجے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ کچھ دن پہلے دہلی پہلے نمبر پر تھا۔ دوسری جانب لاہور میں اسموگ ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں اسموگ کے مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ دوستو سینئر صحافی ہارون رشید سے سوال کیا گیا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھا جائے۔ کور کمیٹی اجلاس میں کافی دیر بعد علیم خان خوش باش نظر آئے، جبکہ جہانگیر ترین کا موڈ بھی اچھا تھا۔ کیا ان کو کوئی یقین دہانی کروا دی گئی ہے یا پھر عثمان بزدار کو کچھ بتا دیا گیا ہے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے ہارون رشید نے کہا کہ سیاست میں اداکاری کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے، ظاہر کچھ کیا جاتا ہے جبکہ ہوتا کچھ اور ہے، کچھ دھوکہ دے جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اہم لوگ پارٹی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جہانگیر ترین کو بھی شکایت ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اب تو عجیب و غریب آئیڈیاز پر بحث ہو رہی ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم لانے پر بحث ہو رہی ہے جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کو اہل قرار دے دیا جائے گا۔ اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ جہانگیر ترین کو اہل کروا کر چیف منسٹر بنانے کے آئیڈیا پر بحث جاری ہے۔ دوستو عازمین حج کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ آئندہ سال حج پالیسی میں 2 سال کے لیے قرعہ اندازی کی تجویز دے دی گئی ہے۔ اب دوسرے سال والے کامیاب عازمین قسطوں میں رقم جمع کروا سکیں گے۔ قرعہ اندازی جنوری میں ہونے کا امکان ہے۔ منظوری سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ ہر سال نئی حج پالیسی جاری کی جائے۔ دوستو ادھر سینئر صحافی ہارون رشید نے کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں سے بھی کچھ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح وہ مستحکم حکومت بنا سکیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ کچھ ایم این اے اور ایم پی ایز بھی ناراض ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی پیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی، وزارتوں میں بھی تبدیلیاں ہوں گی۔ اندازہ ہے کہ زبیدہ جلال وزیر تعلیم، شفقت محمود وزیر دفاع، جبکہ پرویز خٹک کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا۔ لیکن میں نے وزیر داخلہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شاید کچھ تاخیر ہو جائے کیونکہ ابھی مشکلات ہیں، تاہم تبدیلیاں ضرور ہوں گی۔